زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله لا يحب الظالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ آئیے دل لگا کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش فرما لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ آواز بڑھائیے تھوڑا سا، ذاکر بھائی آواز بڑھائیے۔ درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ محرم الحرام کا ماہ مبارک جلوہ بار ہے، اور ابھی آپ نے ماہ محرم الحرام میں بہت سے خطابات سماعت فرمائے، اسلامی تاریخ کو سماعت فرمایا، واقعات کربلا کو سماعت فرمایا، اور ناموس اسلام کی حفاظت کے لیے، ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سرکار امام علی مقام علی جدہ و علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا قربانیاں پیش فرمائی، انہیں بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سلسلے میں بہت اہم گوشہ لے کر میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ایک بندہ مومن پر کامل طریقے پر اسلامی تاریخ سے وابستگی ضروری ہے، اسلامی تاریخ کی معلومات ضروری ہے۔ اگر شارٹ میں کاٹ کر
غبن کرتے ہوئے بعض پہلوؤں کو چھپا دیا جائے تو یہ چیزیں نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ واقعات کربلا کے حوالے سے آپ نے بارہا سماعت فرمایا ہے کہ میدان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بیٹے شہید ہو گئے تھے، اور ایک بیٹے جن کو امام علی یعنی سید سجاد زین العابدین کے نام سے جانا جاتا ہے، صرف وہ ایک بیٹے وہاں پر باقی بچے تھے۔ وہی غازی کربلا تھے، بیمار تھے، میدان میں نہیں آ سکے تھے، آنے کی اجازت چاہی تھی، مگر آپ کے ابا حضور امام حسین نے اجازت نہیں دی تھی اور یہ فرمایا تھا کہ میرا سلسلہ تم سے چلے گا، تم میرے جانشین اور میرے خلیفہ ہو، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد جب قافلے کو ان لوگوں نے، یزیدیوں نے شہادت کے بعد اگلے دن خیمے وغیرہ کو اکھاڑا اور لوگوں کو، مابقیہ لوگوں کو گرفتار کیا، تو اس میں ان میں امام زین العابدین بھی تھے اور دیگر گھر کے بچے اور بچیاں، خواتین تھیں۔ ان سب کو وہ بدبخت کوفہ لے جا کر پھر وہاں سے دمشق لے گئے۔ یہ ساری باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ اس پوری گفتگو میں یہ تاثر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ میدان کربلا میں جو غازی ہیں وہ صرف امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اور پھر ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت سکینہ، عربی میں سکینہ ہے اور اردو میں سکینہ کہہ دیتے ہیں، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بیٹی حضرت سکینہ میدان کربلا میں تھی، اور ان کو بھی قیدی بنایا گیا تھا، اور اس میں بھی ڈنڈی مار کر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کی عمر 3-4 سال کی تھی۔ ان کے علاوہ امام پاک کی کوئی اور بیٹی میدان کربلا میں نہیں تھی۔ اب یہاں تاریخ کو کئی لحاظ سے توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے، اور اہل تشیع جو خود کو عاشق اہل بیت کہتے ہیں، محب اہل بیت کہتے ہیں، اور اہل بیت کرام کی محبت کا خوب ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ڈھولک بجا بجا کر اپنے محب اہل بیت کا شہرہ کرتے ہیں، اس موقع پر وہ بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں، اور صحیح تاریخ پیش کرنے کی نہ جانے کیوں ہمت اور جرت نہیں کر پاتے ہیں۔ اگر آپ اہل بیت کرام سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں تو ساری باتیں سامنے رکھیں، اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میدان کربلا میں اگر امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ تھے، اور بالکل صحیح بات ہے، آپ غازی میدان کربلا ہیں، آپ کو غازی کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی حقیقت ہے کہ میدان کربلا میں امام حسن مثنیٰ، امام حسن مصطفیٰ کے بیٹے بھی موجود تھے، اور یہ بھی غازی کربلا ہیں۔ امام حسن کے بیٹے ہیں امام حسن مثنیٰ، اور آپ کو بتایا گیا ہوگا، اور نہ جانے ہمارے سنی علماء کتابوں کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہیں، کتابوں میں ساری باتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ سنی کتابوں کے اندر تو ہیں ہی، اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی باتیں موجود ہیں، حتیٰ کہ آپ شیعہ ویکیپیڈیا جا کے سرچ کریے گا، اس میں بھی باتیں آپ کو مل جائیں گی، مگر نہ جانے کیوں ان تمام باتوں پر پردے ڈالے جاتے ہیں۔ امام حسن مثنیٰ بھی میدان کربلا میں تھے، مگر بتانے والے فقط اتنا بتاتے کہ امام قاسم تھے، اور چچا جہاں سے اجازت لے کر میدان کربلا میں آئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ امام حسن کے دوسرے بیٹے حضرت امام عمر بن حسن موجود تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک بیٹے ابو بکر بن حسن تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک بیٹے جعفر بن حسن تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ بالکل صحیح بات، امام حسن کے سارے بیٹے اپنے چچا جان پر قربان ہوئے میدان کربلا میں، مگر ان بیٹوں کے علاوہ ایک بیٹا اور بھی تھا جس کا نام حسن مثنیٰ ہے، جس کی عمر 23-24 سال کی تھی، وہ بھی میدان کربلا کے اندر موجود تھا، اور وہ شہزادہ بھی میدان میں گیا تھا۔ وہ شہزادہ بھی تقریباً 20 سے زیادہ زخم کھا کر سخت ترین زخمی حالت میں اٹھا کر کوفہ لے جایا گیا تھا، جہاں 3 مہینے ان کا باقاعدہ علاج ہوا، اور 3 مہینے کے بعد جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تب ان کو مدینہ منورہ پہنچایا گیا۔
اس عظیم شہزادے کو امام حسن مصنع کے نام سے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، امام حسن مصنع امام عالی مقام امام حسین کے داماد بھی ہیں، یعنی بھتیجے تو ہیں ہی، امام حسن کے بیٹے ہیں، اور امام حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسن مصنع کی بیوی ہیں۔ اور میدان کربلا میں صرف سکینہ ہی موجود نہیں تھیں، سکینہ امام حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں، سکینہ سے بڑی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ میدان کربلا کے اندر موجود تھی۔ حضرت فاطمہ صغریٰ موجود تھی، ان کے شوہر امام حسن مصنع موجود تھے۔ امام حسن مصنع نے باقاعدہ جہاد میں جنگ میں حصہ لیا، 20 سے زیادہ زخم آپ کو لگے، پھر آپ کا علاج ہوا، آپ کے ماموں اسما بن خارجہ جو آپ کو وہاں سے بچا کر کوفہ لے گئے، پھر کوفہ میں علاج کروا کے آپ کو مدینہ لے گئے۔ یہ ساری باتیں ہسٹری کا حصہ ہیں، اسلامی تاریخ کا عظیم حصہ ہے، مگر جس طرح اہل تشیع نے اس کو چھپایا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ جب امام زین العابدین کا نام لیتے ہو، امام حسین کے شہزادے ہیں، اور حضرت سکینہ کا نام لیتے ہو، رو رو کر چیخ چیخ کر آسمان کو سر پر اٹھا لیتے ہو، اس لیے کہ ان کو مظلوم اور بے بس ثابت کرنے کی تم کوشش کرتے ہو، اور وہ امام عالی مقام کی بیٹی ہیں، تو پھر حضرت فاطمہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ وہ بھی تو امام حسین کی بیٹی ہیں، ان سے تم کو چڑ کیا ہے؟ وہ میدان کربلا کے اندر موجود تھی، کیوں نام نہیں لیا؟ میں نے 50 درجنوں اور نہ جانے کتنے بیانات رافضیوں کو سنے ہیں، مگر کسی بھی ایک رافضی کی زبان سے میں نے حضرت فاطمہ صغریٰ کا نام سنا کہ اس نے بیان کیا ہو کہ میدان کربلا میں امام حسین کی بڑی بیٹی اور حضرت سکینہ کی بڑی بہن حضرت فاطمہ صغریٰ موجود تھی۔ نام نہیں لیتے، نہ ان کے شوہر کا نام لیتے، امام حسن مصنع کا نام لیتے، بس یہی تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ امام زین العابدین تنہا میدان کربلا کا زندہ باقی بچے تھے، باقی کوئی نہیں بچا تھا۔ اب امام حسن مصنع کو معمولی شخصیت کا نام نہیں، امام حسن مصنع امام حسن کے بڑے عظیم شہزادے ہیں، ایسے عظیم الشان شہزادے ہیں کہ جب یزید نے امام حسین کے پاس پیغام بھیجا کہ میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر لو، میری حکومت کو تسلیم کرو، اور امام علی مقام اپنے تمام اہل خانہ کو لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ المکرمہ پہنچے۔ مکہ المکرمہ میں ایک اچھا سا عرصہ گزارا آپ نے، شعبان المعظم کے تقریباً 20-22 دن گزارے، پھر رمضان کا حصہ گزارا، فی ذی قعدہ، فی شوال، فی ذی قعدہ، فی ذی الحجہ کو آپ نکلے کوفہ کے لیے۔ یہ پوری تاریخ سماعت کی ہوگی آپ نے۔ اس دوران مکہ المکرمہ میں میدان کربلا میں آنے سے پہلے کوفہ روانہ ہونے سے پہلے امام عالی مقام رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ کا نکاح مکہ المکرمہ کے سرزمین پر حضرت امام حسن مصنع سے کیا تھا، اور امام پاک بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے، آپ کے دیگر شہزادے اور شہزادیاں اور خاندان کے لوگ تھے، اور اس قسم کی باتیں چلیں۔ پھر بعد میں یہ ہوا کہ امام حسن مصنع کی شادی ہونی چاہیے، تو آپ نے تنہائی میں امام حسن مصنع کو بلایا، امام حسین نے، اور کہا بیٹا تم میرے بھتیجے بھی ہو، میرے نور نظر بھی ہو، اور تم مجھے اس وقت سب سے زیادہ محبوب و پیارے ہو۔ میری 3 بیٹیاں ہیں، فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ اور سکینہ، تم جس سے کہو میں تمہارا نکاح اس سے کر دیتا ہوں، اپنی اس بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، تمہارے عقد میں دے دیتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ امام حسین نے اپنے بھتیجے سے کہا ہو کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، تم جس سے بھی کہو گے اس بیٹی کا نکاح میں تمہارے ساتھ کر دوں گا۔ امام حسن مصنع شرما گئے، آپ نے نظریں جھکا لی اور حیا فرمائی اور گفتگو نہیں کی چچا جان کے سامنے۔ امام حسین نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم شرم و حیا کرتے ہو تو میں خود فیصلہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت میری تمام بیٹیوں میں جو بیٹی میری والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ زہرا بطور سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، چلنے پھرنے میں، اوصاف و کمالات میں، کردار میں، حسن و جمال میں، میری جو بیٹی میری ماں سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، میری بیٹی فاطمہ صغریٰ ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ کا نکاح تم سے کرتا ہوں۔ یہ امام حسین نے فرمایا۔ اور پھر کوفہ نکلنے سے پہلے مکہ المکرمہ کی سرزمین پر حضرت فاطمہ صغریٰ کا نکاح حضرت امام حسن مصنع سے ہوا۔ اس کے بعد جب قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تو جس طرح قافلے میں دیگر اہل بیت کرام تھے، اسی طرح قافلے میں حضرت فاطمہ صغریٰ موجود تھیں،
اور حضرت امام حسن مصنع بھی اس قافلے کے اندر موجود تھے۔ تو حضور امام عالی مقام کی بیٹی فاطمہ صغریٰ امام حسن مصنع کے نکاح میں آئی ہیں، اور یہ بات آپ تاریخ کی یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ امام حسن کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ تھا۔ یہ لفظ فاطمہ اتنا مبارک مقدس نام ہے کہ آپ اہل بیت کرام کے خاندان کی خواتین کا نام دیکھیں گے تو فاطمہ نام آپ کو بہت ملے گا۔ امام حسین کی 2 بیٹیوں کا نام فاطمہ ہے، امام حسن کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، امام حسن مصنع کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ آپ نیچے چلتے چلے جائیں گے وہاں بھی آپ کو بہت سی بیٹیوں کے نام فاطمہ مل جائیں گے۔ امام حسن کی بیٹی فاطمہ کا نکاح امام زین العابدین سے ہوا تھا، تو امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے ہیں یہ امام حسن کے داماد ہوئے، امام حسن کے بھتیجے بھی ہوئے، امام حسن کے داماد بھی ہوئے۔ امام علی مقام کی بیٹی فاطمہ صغریٰ امام حسن مصنع کے نکاح میں گئیں تو امام حسن مصنع بیٹے ہیں امام حسن کے، داماد امام حسین کے۔ تو غازی کربلا جو میدان کربلا کے 2 غازی ہیں جن میں سے ایک امام زین العابدین ہے اور ایک امام حسن مصنع ہے، تو زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے داماد ہیں، اور امام حسن مصنع امام حسن کے بیٹے امام حسین کے داماد ہیں۔ اب یہ کتنی بڑی زیادتی اور کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک کا نام لے لیا جائے اور دوسرے کا نام نہ لیا جائے، ایک کی عظمتیں بیان کی جائیں اور دوسری کی عظمتوں پر پردے ڈال دیے جائیں، ایک بیٹی کا نام لیا جائے دوسری بیٹی کا نام نہ لیا جائے۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے جو ایک زمانے سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ امام زین العابدین کا مقام بہت بلند ہے، ہم اس کے قائل ہیں، اور ہمارے امام مقتدیٰ پیشوا سب کچھ ہیں، ان کی جوتیاں ہمارے سروں پر ہیں، وہ ہمارے بہت عظیم امام پیشوا مقتدیٰ ہیں۔ مگر یہ کیا بات ہوئی کہ ایک امام کا خوب شہرہ ہوا اور ایک امام کے خوب چرچے ہوئے اور دوسرے امام پر تاریخ کا گرد و غبار ڈال دیا جائے، ان کو چھپا دیا جائے، ان کا نام نہ لیا جائے، ان کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی محفل منعقد نہ کی جائے، یہ تو اچھی باتیں نہیں ہیں۔ اب دیکھیں امام حسن مصنع کا نکاح فاطمہ صغریٰ سے ہوا اور بیٹے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ محض۔ امام زین العابدین کا نکاح ہوا حضرت فاطمہ بنت امام حسن سے، یعنی حسن کی بیٹی فاطمہ سے حضرت امام علی مقام کے بیٹے امام زین العابدین کا نکاح ہوا۔ ان سے بیٹے پیدا ہوئے محمد باقر۔ محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے ہیں اور حضرت عبداللہ محض یہ امام حسن مصنع کے بیٹے ہیں، اور دونوں نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین کے معنی دونوں حسنی اور حسینی ہیں۔ حضرت امام محمد باقر کی ماں حضرت فاطمہ حضرت حسن کی بیٹی ہیں، حضرت امام محمد باقر کے والد حضرت زین العابدین امام حسین کے بیٹے ہیں، تو ماں کی جانب سے حسنی ہوئے اور باپ کی جانب سے حسینی ہوئے۔ اور حضرت عبداللہ محض یہ امام حسن مصنع کے بیٹے ہیں، ان کی والدہ فاطمہ صغریٰ امام حسین کی بیٹی ہیں، اور ان کے والد محترم امام حسن مصنع امام حسن کے بیٹے ہیں، تو یہ ماں کی جانب سے حسینی ہوئے اور باپ کی جانب سے حسنی ہوئے۔ تو جو مقام ان کا ہونا چاہیے وہ مقام ان کا بھی ہونا چاہیے، مگر ہوا یہ کہ حضرت امام محمد باقر کو ایک امام کی حیثیت سے پیش کیا گیا کہ وہ امام ہیں اور بلا شبہ مسلمانوں کے امام ہیں، مسلمانوں کے پیشوا ہیں، ان کی شان بہت بلند ہے، مگر ایسا نہیں کہ اہل بیت کرام میں صرف وہی تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت امام محمد باقر کے ساتھ ان سے بڑی عمر کے اگر کوئی شخصیت موجود تھی تو حضرت عبداللہ محض کی ذات گرامی تھی، جو امام محمد باقر سے پہلے اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے بارے میں مورخین یہ بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے خاندان نبوت میں جو نجیب الطرفین سید ہوئے ہیں وہ حضرت عبداللہ المحض بن حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں۔ ان کا نام نہیں لیا جاتا، کوئی جانتا تک نہیں ہے، جبکہ عبداللہ محض کی شان اتنی بلند اتنی عظیم ہے کہ مدینہ منورہ میں جہاں قبیلہ قریش کے افراد موجود تھے، بنی ہاشم کے افراد موجود تھے، انصار مہاجرین موجود تھے، ایک سے ایک حسن و جمال والی شخصیتیں وہاں موجود تھیں، اوصاف و کمالات والی شخصیتیں موجود تھیں۔ وہاں اگر کسی کو محض کہا گیا ہے، محض کا معنی خالص، پیور اور بس، یعنی حسن و جمال میں جس کی انتہا ہو، اگر کسی ہستی کو محض کہا گیا ہے تو وہ حضرت عبداللہ محض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی ہے، بہت عظیم الشان شخصیت کے مالک ہیں۔ مگر تاریخ کا ظلم دیکھیں
کہ امام حسین کے بیٹوں کو پروموٹ کیا گیا اور امام حسن کے بیٹوں کو بالکل نظر انداز کر دیا گیا، حتیٰ کہ تاریخ میں ان کے بارے میں تلاش کریں تو بہت تھوڑا آپ کو ملے گا۔ یہ منظم طریقے سے سازش کی گئی رافضیوں نے کی ہے اور ان کے نام و نشان کو مٹانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ میں نے خود ایک رافضی سے پوچھا جس کا ہمارا مکالمہ واٹس ایپ پر ہو رہا تھا، میں نے کہا امام حسن کے اولاد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو اس بدبخت خاتون نے کہا کہ امام حسن کی اولاد زندہ کہاں بچی تھی، ان کے بچے تو سب شہید کر دیے گئے تھے میدان کربلا میں جو آئے تھے، باقی بچے ان کی نسل چل ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روافض میں ایک جماعت اور ایک ٹولہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ امام حسن کی نسل ختم ہو گئی تھی، منقطع ہو گئی تھی، اسی لیے یہ کسی بھی حسنی سادات میں سے کوئی بھی دنیا میں اس کو مانتے نہیں ہیں۔ سیدی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتے سید، کہتے ہیں وہ تو حسنی سید کہے جاتے ہیں اور امام حسن کے اولاد چلی ہی نہیں تو دنیا میں حسنی سید کہاں سے آ گئے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں آپ کو بتا دوں ہسٹری، امام حسن مجتبی یعنی امام حسین کے بڑے بھائی، ان کی بہت سے اولاد تھی اور کئی اولاد میدان کربلا میں شہید ہوئی۔ امام حسن مصنع سے امام حسن کی نسل چلی ہے، امام زید بن حسن سے امام حسن کی نسل چلی ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی حسنی سادات ہیں ان کا سلسلہ یا تو حضرت امام زید کے ذریعے سے پہنچتا ہے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک، یا امام حسن مصنع کے ذریعے سے پہنچتا ہے حضور رحمت عالم جان عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم تک۔ سید سرکار غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ یہ حسنی سادات میں سے ہیں، اور جب آپ شجرہ آپ دیکھیں گے تو بعد میں امام حسن مصنع کے بعد عبداللہ محض کا نام آئے گا، یعنی عبداللہ محض کے ذریعے سے امام حسن مصنع، پھر حسن مجتبی اور پھر علی شیر خدا، پھر رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ پورا شجرہ آپ کو سیدی سرکار غوث اعظم کا ملے گا۔ پاکستان کے سرزمین پر لاہور شریف میں ایک بہت عظیم بزرگ ہیں جو سیدی غوث اعظم سے پہلے کے ہیں، سیدنا سرکار علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تھے تو لاہور ہوتے ہوئے تشریف لائے تھے، اور آپ نے سیدی سرکار علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر باقاعدہ اپنی چلہ کشی کی تھی، اور 40 دن تک آپ نے ریاضات اور مجاہدات کیے تھے سیدی سرکار غریب نواز نے۔ اور پھر آتے آتے ایک قطعہ بھی آپ نے فارسی میں لکھا تھا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ را پیر کامل کاملہ را رہنما۔ یہ فارسی میں قطعہ سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے ان کی مزار پاک پر۔ تو سیدی سرکار علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ جن کو داتا بخش کہا جاتا ہے پڑوسی ملکوں میں، یہ امام زید کے اولاد میں سے ہیں، وہ امام زید جو امام حسن کے بیٹے ہیں۔ اور امام شیخ عبد القادر جیلانی سیدی سرکار غوث اعظم یہ حسن مصنع کی اولاد میں سے آتے ہیں، اور حسن مصنع سیدی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ان کی نسل ختم ہو گئی بالکل سفید جھوٹ سے بڑا سفید جھوٹ ہے، اب کیا ایسا سفید جھوٹ ہے جو شیطان کو بھی سوجھا نہیں ہوگا، جو یہ لوگ اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے کئی بیٹے تھے، امام حسن مصنع ان میں بہت عظیم شخصیت کے مالک ہیں، جو سیدی سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے داماد ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ ان کے سلسلے میں باقاعدہ بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ بخاری کی روایت اٹھائیں کتاب الجنائز کے اندر، کہ حسن مصنع کا جب وصال ہو گیا، مدینہ منورہ کے کسی جنگل میں آپ کی مزار پاک ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آپ کی مزار پاک ہے، مگر اکثر یہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں آپ کی مزار پاک نہیں، کسی اور علاقے میں آپ کی مزار پاک ہے، سادی انداز میں مزار بنی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسن مصنع کے بارے میں بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کی زوجہ محترمہ سرکار امام علی مقام کی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ نے آپ کی قبر کے بازو میں ایک بہت بڑا قبہ بنوایا، خیمہ، گنبد ٹائپ کا خیمہ بنوایا کپڑے کا، اور اسی میں آپ نے اعتکاف کر لیا، بیٹھ گئی۔ اور حضرت فاطمہ صغریٰ اپنے شوہر پاک کی محبت میں وہاں 1 سال تک رکی رہی، اللہ کا ذکر کرتی رہی، عبادت کرتی رہی، بندگی کرتی رہی، اور اس حالت میں آپ نے 1 سال گزارا ہے۔ حضرت فاطمہ صغریٰ جو حضرت امام علی مقام کی بیٹی ہے، کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، ان کو پالنے والے، پوسنے والے، پرورش کرنے والے، تربیت دینے والے، دین سکھانے والے کوئی اور نہیں، نواسہ مصطفیٰ ہیں۔ یہاں کوئی شرک اور بدعت کی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ان کا عمل شرک و بدعت ہو جائے تو دنیا میں کوئی مسلمان بھی شرک و بدعت سے بچ نہیں سکتا ہے۔
جن کے گھر میں وحی نازل ہوئی، جن کے گھر سے دین ہم کو ملا اور جن کے توسط، جن کے واسطے سے دین محمدی ہم تک پہنچا ہے، ان کے گھر کا عمل بتا رہا ہوں کہ حضرت حسن مصنع جب انتقال کر گئے تو حضرت فاطمہ صغرا نے وہاں خیمہ لگایا اور 1 سال تک خیمے میں رہی ہیں، اور کیفیت یہ تھی کہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتی تھی اور دن بھر وہ روزے رکھا کرتی تھی۔ 1 سال مکمل ہونے کے بعد آپ نے وہاں سے خیمہ ہٹایا ہے اور رات کی تاریکی میں آپ اپنے مقام میں تشریف لائیں، اور آپ کی جو باندیاں تھیں ان باندیوں سے کہا کہ 1 سال مکمل ہو گیا ہے، اب یہاں سے خیمہ اٹھا لیا جائے اور خیمہ لپیٹ کے گھر میں پہنچا دیا جائے۔ یہ امام حسن مصنع سب سے پہلے ان کے بارے میں جس محدث نے کلام فرمایا ہے اور جس محدث نے گفتگو فرمائی ہے وہ ہمارے امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو امام حسن مصنع کی شان بہت بلند ہے، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ امام حسین کے بیٹوں کو امام بنا کے پیش کیا گیا کہ امام حسن امام، امام حسین امام، امام زین العابدین امام، ان کے بیٹے امام محمد باقر امام، ان کے بیٹے امام جعفر صادق امام، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم امام، پھر بعد میں امام علی رضا، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، بلا شبہ یہ سب امام ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا ہم ان کو جو امام مانتے ہیں اس معنی میں نہیں جس معنی میں رافضی امام مانتے ہیں۔ رافضی ان کو معصوم مانتے ہیں، اور رافضی کہتے ہیں جو شخص ان کو امام نہیں مانے گا کافر و مرتد ہو جائے گا، اور رافضی کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو امام بنایا ہے، ان کا امام ہونا نص سے یعنی قرآن کریم سے ثابت ہے، حالانکہ ان کا صرف ڈھنڈورا ہے، قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ جس معنی کے لحاظ سے وہ امام کہتے ہیں ہم اس معنی میں ان کو امام نہیں مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے امام ہیں جو ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے مقتدا ہیں، جن کی اطاعت کرنا ہم پر واجب و ضروری ہے اور جن سے محبت کرنا واجب و ضروری ہے۔ ان کی ولایت پر تمام مسلمانوں کا اتحاد اور اتفاق ہے، کوئی بھی دنیا میں ایسا مسلمان نہیں جو ان عظیم ہستیوں کو اللہ کا ولی نہ مانتا ہو۔ اس معنی کے لحاظ سے ان کو ہم امام مانتے ہیں۔ تو اس معنی کے لحاظ سے صرف یہی امام نہیں ہے، امام حسن کے بیٹے بھی امام ہیں، امام حسن مصنع بھی امام ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ محض بھی امام ہیں۔ امام حسن مصنع کے 6 بیٹے ہیں، امام محمد بن حسن مصنع، امام جعفر بن حسن مصنع، امام حسن مثلث بن حسن مصنع، امام ابراہیم بن حسن مصنع، امام عبداللہ محض بن حسن مصنع۔ یہ 6 بیٹے امام حسن مصنع کے ہیں جو عظیم الشان ہستیوں کے مالک ہیں۔ ان 6 بیٹوں میں سب سے اونچا مقام اگر کسی کو ہے تو امام عبداللہ محض کا مقام ہے۔ مدینہ منورہ میں اگر کسی کو محض کہا گیا ہے یعنی حسن و جمال میں پیور، حسن و جمال میں خالص، حسن و جمال میں بے مثال، تو حضرت عبداللہ کی ذات گرامی ہے۔ ان کی وہ ذات گرامی ہے کہ ان کے بیٹے امام محمد نفس زکیہ ہیں، شاید نام نہ سنا ہوں آپ نے، امام محمد نفس زکیہ یہ عبداللہ محض کے بیٹے ہیں۔ ان کی شان آپ کو بتا دو چھوٹی سی، پہلے ان کے ابا کے شان عبداللہ محض، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں آتے تھے عبداللہ محض، امام حسن مصنع کے بیٹے۔ میں بتا رہا ہوں کہ یہ سب امام ہیں، ہمارے ان کا نام نہیں لیا جاتا، چند لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، اور اہل بیت کرام کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی تو جب تک تمام اماموں سے محبت نہ کر لی جائے۔ عبداللہ محض حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بارگاہ میں آتے تھے، جو وقت کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، تو کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے شہزادے یہاں آنے کی حاجت نہیں ہے، آپ یہاں آتے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں، آپ ہمارے آقا زادے ہیں، آپ ہمیں خط لکھ دیا کریے، کسی بندے کو بھیج دیا کریے، یہ وقت کا خلیفہ خود آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، ایک مرتبہ محفل ہو رہی ہے، مجلس شورا، وقت کا بادشاہ عمر بن عبدالعزیز بیٹھا ہوا ہے، سارے وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، کابینہ لگی ہوئی ہے، ڈسکس ہو رہا ہے، مشورے ہو رہے ہیں۔ ایسے موقع پر حضرت عبداللہ محض پہنچ جاتے ہیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی میٹنگ ہی ختم کر دی، کابینہ ختم کر دی، کہا جاؤ بعد میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی، گفتگو ہوگی، ابھی رسول اللہ کے شہزادے تشریف لائے ہیں، میں ان سے بات کروں گا، ابھی ان کی خدمت کرنی ہے۔ یہ مقام عبداللہ محض کا، ان کے بیٹے امام نفس زکیہ ہیں، حضرت امام مصنع کے پوتے ہیں، امام حسن مصطفیٰ کے پڑ پوتے ہیں،